ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. تو آپ ساتھیوں کو جو دی ریوائول آن لائن بوٹ کیمپ ہے اس میں خوش آمدید. اس کا مقصد یہی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ایک ہنٹ میں نے دیا تھا کہ وہ ساتھی جو کہ ایمانیات کا کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد فرائض و منت سے کورس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ وہ خود داعی بنے. تو ان سمپل ورڈز اس بوٹ کیمپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو انیبل کیا جائے کہ آپ اب افیکٹولی اس دعوت کو آگے لے کے بڑھیں اور بہتر طریقے سے اس پوری تھاٹ کو آگے پہنچا سکیں. یہ تھاٹ جو ہے یہ قرآن کی تھاٹ ہے, قرآن کا نظریہ ہے. انشاءاللہ جب اس تھاٹ کو آپ پریزنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ساتھ عربک گرامر اور تجوید وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ لیں گے اور قرآن کے بھی جو کورسز ہیں ان کو بھی آپ اٹینڈ کر لیں گے تو آپ قرآن کو ڈیلیور کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. تو فکر تو ظاہری بات ہے وہی ہے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے, اس کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ لوگوں نے وہ اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. یہ پورا مطلب ڈیٹیل کورس بھی بنتا ہے, تعلیم دین کورس جیسے ہم کہتے ہیں کہ 4 سے 4.5 ماہ پہ محیط ہے. لیکن اس کو ہم نے پھر ڈیوائڈ کر دیا 2 حصوں میں, ایمانیات اور پھر اس کے بعد فرائض و منہج. تو یہ 2 جو کورسز کر لیتے ہیں پھر وہ بوٹ کیمپ میں آتے ہیں. ہم الاؤ نہیں کرتے, ہاں اللہ یہ کہ کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو, کسی اور ایسے ماحول میں اس نے تربیت حاصل کی ہو جس میں کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہو اس کی, تو پھر ہم بوٹ کیمپ میں بھی اس کو الاؤ کرتے ہیں. ورنہ عام طور پہ اس میں ہم انہی کو الاؤ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کورسز کیے ہوئے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ تینوں جو ساتھی ہیں ابھی تک جو شامل ہیں اس میں, تو انہوں نے جو ہے یہ دونوں کورسز کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے یہ دونوں کورسز اٹینڈ کیے ہیں. تو انشاءاللہ اس جیسا کہ واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بوٹ کیمپ کا مقصد شرکا کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ دین کے صحیح اور انقلابی تصور کو, انقلابی فکر کو اچھی طرح ازبر کر سکے. ٹھیک ہے, اور اس راہ میں لیڈ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, یعنی وہ اس کو اپنے اندر گریسپ کر دیں اور اس کو آگے بھی پہنچا سکیں. لیڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب اس لوگوں کے اندر بھی اس کو اتارنے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھیں. تو انہیں انیبل کرنا ہے, تو یہی مقصد اس بوٹ کیمپ کا ہے. پھر اسلام کے لیے کی جانے والی مسائل کی وجہ سے لیڈرز کی ضرورت تو ہے جو اپنی خود ہی سے اچھی طرح آشنا بھی ہو, لیڈرشپ سے متعلق سنت کی تعلیمات جو ہیں سے آگاہ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں عظیم لیڈرز کی شخصیت کا بھی بخوبی علم ہو. تو یہ بھی تھوڑا بہت ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں خود ہی سے متعلق جو علامہ اقبال کا تصور ہے وہ تفصیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا. اور اس آگاہی کے بعد پھر جو ہے باقاعدہ ایک کوچنگ سٹائل میں آپ کو کچھ ڈسکشن بھی ہوں گی جس میں آپ کو آپ کے علم میں اگر بڑھوتری آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے گائیڈنس ملے گی. اور ساتھ اگر کوئی اسکل آپ نے سیکھنی ہے, اگر بات ہے کسی پرٹیکولر مہارت کے اوپر اگر آپ اپنی جو ہے اپنا زندگی لگانا چاہتے ہیں یا وقت لگانا چاہتے ہیں تو اس والے سے بھی گائیڈنس ملے گی. کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہارت ہے, اسکل بھی بڑی ضروری ہے آج کل کے دور میں, خاص طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس والے سے بھی رہنمائی انشاءاللہ ملے گی. تو مینلی جو ہم نے اس میں کور کرنا ہے اس میں تو یعنی جو میری طرف سے آپ کو ڈلیور ہوگا وہ علامہ اقبال کا تصور خودی وہ آپ کو سمجھایا جائے گا, اور تصور تعمیر خودی آپ کے سامنے آئے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگین اس کی بنیادیں بھی قرآن مجید میں ہی, قرآن مجید کی ہی وہ تھاٹ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کی. تو وہ اس لیے آپ کو بتایا جائے گا تاکہ آپ اپنی جو اصل آپ کا جو اصل پوٹینشیل ہے اس سے آپ آشنا کر سکیں. اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ وہ جو بھی کانسیپٹس آپ نے سمجھے ہیں یہاں پہ ڈلیور کریں, اور اس پہ کویشچن آنسرز اور اس کے اوپر آپ اپنی جو ہے گرپ کو مزید مضبوط کریں. تو یہ بیسیکلی اوور آل ایک مقصد ہے. اور پھر جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اس میں کسی خاص فیلڈ آف نالج میں اگر آپ نے اپنے آپ کو انہینس کرنا ہے تو اس والے سے پھر ہمارے پارٹنرز بھی ہیں جن کے باقاعدہ کورسز ہیں وہ آپ
اٹینڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ اصول الدین میں آگے بڑھنا ہے آپ نے یا سوشل سائنسز میں آگے بڑھنا ہے، تو اس والے سے بھی آپ کو یہ پلیٹ فارم جو ہے سپورٹ کرے گا اور گائیڈنس دے گا. اور ساتھ اگر کچھ اسکلز آپ نے سیکھنی ہے، جس میں ملٹیپل اسکلز ہیں جو کہ مطلب جن کے اوپر ہم ٹریننگس دیتے رہے ہیں پہلے، جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کی بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس طرح ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں ریسرچرز چاہیے. اس طریقے سے کمیونیکیشن اسکلز اوور آل جو ہے وہ اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے اچھے طریقے سے تحریر کر سکے، بول سکے، لکھ سکے. اس والے سے بھی ٹریننگز ہیں. تو بہت سی ٹریننگز ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کو اس والے سے گائیڈنس دی جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک فعال، ایک ایکٹیوسٹ بنانا ہے کہ آپ اس مشن کو لے کے کھڑے ہو جائیں اور لیڈ کرنے کے قابل بن جائیں، اور لوگ اوروں کو بھی انسپائر کرنے کے قابل بن جائیں. تو یہ اوور آل جو ہے اس کا اسٹرکچر ہے. ماڈیول 1 جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر خودی کی پہچان بہت امپورٹنٹ ہے. علامہ اقبال کا تصور خودی، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ان کا سلوک تعمیر خودی ہے اس کو واضح کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی پوٹینشیلٹیز سے آگاہ ہو سکیں. بیسیکلی دو ہی لمٹس ہوتی ہیں نا جو بریک کرنی ہے. ایک تو مائنڈ کی لمٹ ہے، انسان کو کوئی چیز لمٹ نہیں کر سکتی، بیسیکلی اس کا اپنا مائنڈ ہے جو اس کو لمٹ کرتا ہے. اس مائنڈ کی جو مائنڈ کا جو لاک ہے اس کو کھولنا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ علامہ اقبال کا انشاءاللہ تصور خودی وہ کافی ہوگا. اور دوسرا پھر ایک تو بات ہے مائنڈ کا لاک ہوتا ہے، دوسرا زبان کا لاک ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی. تو اس کو توڑنے کے لیے آپ انشاءاللہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو آپ پریزنٹ کریں گے یہاں پہ، اور پھر آپ کو ہم کوشچن آنسرز کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے اندر جھجک ہے وہ دور ہو اور آپ کی زبان کا جو لاک ہے وہ بھی ختم. تو مائنڈ کا لاک اور زبان کا جو لاک ہے وہ جب ختم ہو جائے گا تو آپ افیکٹو دائی بن جائیں گے، افیکٹو لیڈر بن جائیں گے. اس طرح ہم یہی ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے آگے بڑھیں. جہاں تک جو ہے ہم آپ کو لے کر آئے، آپ ہم سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے یہ ذمہ داری ادا کر سکیں. اس کا جو ماڈیول 2 ہے وہ اس میں وہی بات دعوت دین کی تربیت دی جائے گی باقاعدہ. ماڈیول 3 میں متعلقہ مہارتوں سے متعلق تربیت. تو یہ اوور آل اس کا اسٹرکچر ہے. اگین یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیزی سے جو ہے یہ چیزیں لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اس کے مطابق جو ہے آپ اس پورے پروگرام کو جلدی بھی کر سکتے ہیں ختم، ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اوور آل جو ہے اس کا اسٹرکچر ہے. اس پہ کوئی کوشچن آپ کے دل میں ہے تو بتا دیں. جی آپ سب لوگ جو ہیں ان کو بے شک میں میوٹ ایسے سبھی ہیں. ٹھیک ہے صاحب، اپنے آپ کو میوٹ کر سکتے زبیر بھائی تو ابھی آئے بس. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم. اب آپ اپنے آپ کو خود بھی انمیوٹ کر سکتے ہیں. پہلے میرے خیال میں شاید یہ آپشن نہیں تھا، یا اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. میں نے سینڈ بھی کر دیا. اس پہ کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں. کچھ کوشچنز اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ پوچھ لیں تاکہ پھر ہم اس کو آگے جو ہے ٹاپک دکھائیں. جنید بھائی کا کوئی کوشچن ہے؟ فضال بھائی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. کوئی کوشچن نہیں کا مطلب ہے کہ سب سمجھ آ گیا.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی برادر. جی اچھا، یہ تعمیر خود سے مراد یعنی کہ انسان کے جو ایمان کا لیول ہے اس کو بڑھانا اور کوشش کرنا کہ انسان جو ہے وہ اسلام سے ایمان اور ایمان سے درجہ احسان تک پہنچ جائے. بیسیکلی تو وہی ہے جو آپ نے بتایا نا کہ اصل مقصد تو یہی، اصل جو جی ہے کہ اسٹرکچر تو وہی جو قرآن نے بیان کر دیا، وہ جو آپ نے بیان کر دیا ہم نے احسان کی فضیلت تک جانا ہے. لیکن یہ سمپل ٹرمز میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے. علامہ اقبال نے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہے، تفصیل سے کھولا ہے اس کو. تو انشاءاللہ وہ ہم جب شروع کریں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ کافی حد تک آپ کو اس بات کا تو احساس ہو جائے گا کہ انسان جو ہے بہرحال ابھی انسان کو صحیح طرح پہچانتا نہیں. تو علامہ اقبال کا یہ مشن تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ انسان کم از کم انسان اپنے آپ سے تو جو ہے آگاہ ہو، کیونکہ ابھی اویئرنیس کے حوالے سے بہت سی لمیٹیشن ہے، خود مسلم ورلڈ کے اندر بہت سی کنفیوژن ہے اس حوالے سے. تو علامہ اقبال کا یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا اس حوالے کہ انہوں نے انسان کا جو صحیح تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ ہے کہ اس کے صحیح ماڈل کو سامنے رکھا، بلکہ پھر یہ بھی بتایا کہ اگر اس صحیح ماڈل کے مطابق آپ نہیں ہیں، یعنی آپ اس صحیح ماڈل پر نہیں ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو، یعنی وہ کون سا پاتھ آپ کو لینا ہوگا، وہ کون سا راستہ آپ کو لینا ہوگا، یا کون سا سلوک آپ کو پکڑنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس اصل مقام تک پہنچ سکتے. یہ ایک دوسرا بڑا پہلو تھا ان کے تصور کے اندر کہ انہوں نے صرف مسیح خوانی نہیں کی. ایک تو ہے نا کہ لوگ مسئلے کو تو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں، یہ پرابلم ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن اس پرابلم کا حل کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پرابلم کو بڑا زبردست طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر حل بھی پیش کیا. اور ظاہری بات ہے وہ جو سارا حل انہوں نے پیش کیا وہ قرآن سے پیش کیا، وہ قرآن کی فکر کا ہی ایک طرح سے خلاصہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے تفصیل سے اس میں جانا ہے اور یہ سب آپ کے سامنے کھولیں گے. حاصلات جو ہیں بریف جو اگر میں کر رہا ہوں تو جیسے جنید بھائی نے کہا تو حاصلات بڑی سمپل ہے. آپ کو ایک فعال جو ہے ایکٹیوسٹ بنانا ہے کہ آپ اس طرح میں ایک افیکٹو رول ادا کر سکیں. تو اس کے لیے اگر آپ افیکٹو کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا نالج بھی انہانس ہونا ہوگا، آپ کو اسکلز بھی چاہیے ہوں گی. تو پھر آپ کی جو بیریئرز ہیں ان کو ہمیں توڑنا ہے. میں نے بتایا نا کہ مائنڈ کے بیریئرز ہیں اور زبان کے بیریئرز ہیں، تو یہ سب انشاءاللہ جب ہم توڑ دیں گے بس پھر آپ جو ہے اسلام میں آگے بڑھیں گے. اور آپ سب میں پوٹینشیل ہے ماشاء اللہ. آپ جو ہے کورسز کے اندر بھی بڑے باقاعدگی سے آتے رہے ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے وہ سارے کورسز کیے ہیں، تو تھاٹ کسی حد تک تو آپ کے اندر آ چکی ہے، گریسپ ہو چکی ہے. اب آپ ایکٹیولی آپ اس کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور وہی ہم نے کوشش کرنی ہے اس نبوت کے کہ ہم اس کو اچیو کریں. تو یہاں پہ نماز کا ٹائم ہے، میں تقریباً 10 منٹ لوں گا آپ سے، پھر اس کے بعد آتا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کر کے. تو آج تو بیسکلی یہ تھا کہ چلو تعارف ہو جائے. ارادہ تو تھا کہ جی میں اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں. میں کچھ تو تھوڑا سا تعارف رکھوں گا انشاءاللہ نماز کے بعد کہ علامہ اقبال کا تصور کیا ہے اور تھوڑا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے ہم کر لیں گے. تو میں پھر 10 منٹ کا ٹائم لیتا ہوں آپ سے. کچھ دیر میں اگر آپ نے اس والے سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے تو بے شک کر لیں. میں جنید بھائی کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جنید بھائی، آپ کو ہوسٹ ہیں تو اس وقت تک جو ہے آپس میں اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہے آپ نے یا آپس میں تعارف ہی کر لیں کم سے کم، تو یہ بھی بڑا فائدہ مند ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے سے ذرا تعارف کر لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. چلے جی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنا دوسرے کا تعارف کروایا کہ نہیں کروایا، لیکن بہتر ہے کچھ تعارف ہو جائے. تو ویسے تو جانتے ہی ہیں ساتھی، لیکن ایک دوسرے کو تھوڑا جان لیں کون کہاں پہ ہے کیا کرتا ہے. تو ایک تو یہ سارے اپنا تعارف کروا دیں مختصر سا.
جی کون شروع کرے گا؟ شہزاد بھائی آپ کروا دیں پہلے. جی شہزاد بھائی اصل میں آپ شاید آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد شہزاد عالم ہے اور میں پاکستان سے ہوں، کراچی سے ہوں، اور 2004 میں یو کے گیا تھا، وہاں سے ماسٹرز کیا تھا میں نے آئی ٹی میں، اور میرا بائی پروفیشن جو ہے وہ میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں. پروگرامنگ وغیرہ سے جو ہے وہ تعلق ہے میرا. اس کے بعد یہ کہ 2004 پہ جب میرا ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا تو واپس پاکستان آ کے میں نے جاب کنٹینیو کی. پھر 2008 میں میری امیگریشن ہو گئی. وہ تو 2005 میں گئی تھی امیگریشن، لیکن میرا جو تھا وہ پاکستان میں ہی رکنے کا پلان تھا، لیکن سیمنس پاکستان کے ساتھ میں پروجیکٹس کر رہا تھا، اور وہ جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس پہ بھیجتے تھے باہر بھی اور پھر ود ان پاکستان بھی بھیجتے تھے. تو ہمیشہ وہ پروجیکٹ کا ان کا کاسٹنگ کا ایشو رہتا تھا، تو وداؤٹ فیملی ہی وہ بھیجتے تھے مجھے. تو پھر اسی وجہ سے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب فیملی کے بغیر ہی ادھر جانا ہے تو پھر میں اپنی امیگریشن کو اویل کروں جو 2005 سے ہوئی ہوئی ہے. تو فائنلی پھر 2008 میں میں کینیڈا آ گیا اور پھر فیملی کو بھی اسپانسر کیا اور فیملی کو بھی بلا لیا. تو سنس 2008 سے میں کینیڈا ہی میں ہوں، اور یہاں پہ بھی میں ایز ایس اے پی سولوشن کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں آرگنائزیشنس کے ساتھ. اور اس وقت کیونکہ کینیڈا میں ہوں تو اس وقت یہاں پہ میں اسٹل جاب پہ ہوں میں، بٹ لکیلی کیونکہ ریموٹلی کام کر رہا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم دے سکتا ہوں فرائیڈے والے دن. تو فرائیڈے میں اس سیشن میں بھی کہ آن اینڈ آف ہوں، لیکن اگر میں آن لائن نہیں بھی لے سکا تو پھر آف لائن میں اس کو ریویو کر لوں گا، یا کوئی کوشچنز ہوگا تو میں اس کو کر لوں گا. کینیڈا آپ کدھر ہیں کینیڈا میں؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری. وہاں پہ کینیڈا میں کہاں ہیں؟ میں اسٹیٹ ہے البرٹا، وہاں پر ہوں، اس کا کیپٹل سٹی ہے. جی جی البرٹا میں ہوں، اس کا کیپٹل سٹی ہے ایڈمنٹن، تو ایڈمنٹن میں ہوں میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے آئی ٹی اور اس میں ویب سائٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں، میرا جو ہے وہ ای آر پی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس سائٹ پہ ہے ایکسپرٹیز. تو سپلائی چین اس میں بھی پھر سپلائی چین کا جو ایریا ہے یا ماڈیول ہے اس میں ایکسپرٹیز ہے میری. چلیں زبردست. تو جزاک اللہ اپنا تعلق کروایا، اور ماشاء اللہ آپ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہیں نوا ایجوکیشن ڈیز سے. کافی آپ نے اچھے طریقے سے اٹینڈ کیے ہیں پروگرامس. باقی اب ساتھی بھی تعلق کروا دیں. جی اب کون کرائے گا؟ بلال بھائی یا جنید بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد جنید عالم خان ہے، اور میں میاں والی پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، اور کیمیکل انجینئر ہوں یو ٹی لاہور سے. اور میری ایکسپرٹیز ہیں پاور پلانٹ آپریشنس کی، اسپیشلی کول پاور پلانٹ آپریشنس کے حوالے سے. اور یہی نوا ایجوکیشن جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے ایمانیات اور تقویم دین کے جو کورس ہے جس میں فرائض دین، ایمانیات اور فرائض دین جو ہے ان کا کورس کیا، اور اب جو ہے وہ بوٹ کیمپ میں شامل ہوا ہوں. باقی جو ہے دین کی غلبے کے لیے جتنے بھی تحریکیں ہیں ان کے لیے الحمدللہ جو ہے محبت ہے دل میں، اور کوشش ہے کہ اب عملی میدان میں بھی جو ہے کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا. باقی اب جو ہے
डिपेंड करता है लर्निंग के ऊपर, कितना हम सीख सकते हैं यहाँ से, कितना हम इनपुट दे सकते हैं अपना उस हवाले से, उसके लिए दुआओं की ज़रूरत है। और बाकी इंशाल्लाह दशर भाई साथ हैं, उनकी गाइडेंस और आप जिस तरह सारे भाई कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपनी स्किल्स की और नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिलाल भाई। जी बिलाल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बिलाल अहमद मेरा नाम है और पंजाब के ज़िला जंग से मेरा ताल्लुक़ है और तकरीबन 2016 से गालिबन डॉक्टर इसार अहमद को मुसलसल सुन रहा हूँ और डॉक्टर इसार अहमद सुनता रहा। फिर उसके बाद तकरीबन 2 साल तक तंजीम इस्लामी में रहा, तो फिर उसके बाद कुछ अर्सा शुभान के साथ भी ताल्लुक़ रहा और अब इंशाल्लाह ताला नवा एजुकेशन के साथ ईमानियात के कोर्स भी अटेंड किया और फराइज़ दीनी का भी, उसके अलावा दौरा कुरान में भी गालिबन 2 हिस्से में शामिल रहा मैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इकामत दीन की जद्दोजहद के लिए और अपनी उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जिसके बगैर निजात मुमकिन नहीं, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अभी आप करते क्या हैं वैसे? ये पेशे के एतबार से मैं दुकानदार हूँ। दुकान किसकी है आपकी? दुकान मेरी है, दुकान है मेरी करियाना की दुकान है। अच्छा ठीक है। जंग में ही है? हाँ जी, जंग इन जिला तो जंग है और तहसील जो है वो 18,000 है। जंग से लिया रोड पे स्टॉप है, रोड सुल्तान वहाँ पे है। अच्छा चले ठीक हो गया। तो ये माशाल्लाह हमारे बड़े पुराने साथियों में से हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस में साथ रहे हैं। तो आप तीनों साथी माशाल्लाह, आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप इस राह के बड़े लीडर्स बनेंगे इंशाल्लाह। पोटेंशियल तो बड़ी बात है सब में ही होता है। इंसान बड़ी शय है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात ऐसे नहीं बनाया, लेकिन इंसान अपने आप को बस खुद ही लिमिट कर लेता है। तो उस पर चलते हैं इंशाल्लाह। एक तो यह है कि हम कोशिश तो होगी कि और साथी भी इसमें आए। शायद आज वो नहीं आ सके, लेकिन यह है कि उम्मीद है नेक्स्ट सेशन से बाकी साथियों को भी हमें साथ रखना होगा। तो इस वजह से फिर हम एक तो अपनी बूट कैंप की जो क्लास का मैं एक मॉनिटर भी बना लेते हैं, ताकि वो जरा हेल्प करे मेरी कोऑर्डिनेशन के हवाले से। ये एक तरह से लर्निंग है। वैसे तो कोऑर्डिनेटर, वैसे तो आपको पता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि आप में से कोई कोऑर्डिनेटर, तो कौन है जो इस वाले से जिम्मेदारी अदा कर सकता है? ये थोड़ा सा वजाहत कर दें कि कोऑर्डिनेटर। हाँ, कोऑर्डिनेटर का काम क्या होगा? उसका ये काम होगा कि एक तो जो साथी इस ग्रुप में है हमारे, उनको कांटेक्ट करे, उनको भाई मोटिवेट भी करना ना। कुछ साथी जो हैं जरा होते हैं इस तरीके से कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं। तो कुछ लोग होते हैं उनको जरा मोटिवेट करना पड़ता है, तो कॉल वगैरह करनी होगी, उनको बताना होगा कि सेशन है आप जरूर आइएगा, ठीक है। इस तरह की कोऑर्डिनेशन है। इस तरीके से जो टास्क हम देंगे उन टास्क के वाले से भी उनको फॉलो अप करना होगा, चाहे व्हाट्सएप पे करना है या कॉल पे करना है। आमतौर पर तो व्हाट्सएप ही आजकल चलता है, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर देंगे, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर देंगे। तो कोऑर्डिनेशन करनी है, उनको फॉलो अप करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस सेशन के अंदर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सके लोग इससे। तो ये बेसिकली काम होगा। बाकी जो कुछ चीज़ें जो है इस वाले से कुछ मैं पढ़ने के लिए दूंगा या कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, तो वो जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको बता दिया करूंगा, वो आगे जो है कोऑर्डिनेट कर लिया करेगा। तो इस तरह का ये टास्क है। तो आप बताएं जी कि कौन आप में से जो है इसके लिए। जुनैद भाई ने हाथ खड़ा कर दिया, तो पहला हाथ इंशाल्लाह ताला तैयार हैं। आप भी तैयार है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर भाई, कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी के लिए मैं भी वॉलंटियरली अवेलेबल हूँ। चले चले फिर मेरे ख्याल में पहले जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
बिलाल भाई भी माशाल्लाह से, वैसे तो माशाल्लाह तीनों साथी जो है, शहजाद भाई भी मैं बिल्कुल तैयार होंगे। चले जुनैद भाई को कर सकते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह बाकी साथियों को भी इंशाल्लाह जो और टास्क जो हैं असाइन होंगे उसके लिए फिर वो तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक है जुनैद भाई, फिर आप जो है इसको कोऑर्डिनेटर रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम तरतीब इस तरह से होगी कि एक तो आप लोगों ने जो भी हमारे ईमानियात से लेकर फराइज़ से जितने भी हमने वो कवर किए हैं टॉपिक्स, अब उस पे आपने भी डिलीवर करना है। ठीक है, आपको पता है आपके पास जो लेटेस्ट प्लानर्स हैं वो भी होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि आपके पास लेटेस्ट अप टू डेट जो है वो प्लानर्स, अगर नहीं है तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जैसे भाई को भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को दे सकें। तो प्लानर्स हैं उनके अंदर सारे टॉपिक्स मौजूद हैं, तो उसको आपने डिलीवर करना है। ठीक है, यानी ऐसे समझे कि आप इस टॉपिक को किसी को डिलीवर करना है, तो उस तरीके से आपने इसकी तैयारी करके आनी है। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट रखें प्रेजेंटेशन के, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होंगे, उसमें मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा और दीगर साथी भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वो इसलिए ये एक्सरसाइज की जाएगी ताकि आप जो है जो शार्प क्वेश्चंस आते हैं इस बारे से, किसी भी टॉपिक के बारे से, उनको टैकल कर सकें। अगर आप उनको टैकल करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, आप उस कॉन्सेप्ट को आगे जो है फैला सकते हैं, उसकी दावत आगे दे सकते हैं। एक तो आप जो तीनों जो साथी, अभी तो 3 ही हैं, बाकी साथी आएंगे तो उनको देखेंगे। तो आप अगले जो हमारा सेशन है उसके लिए आप कोई टॉपिक ज़हन में रख लें, या ज़हन में सोच लें कि किस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन करें। आप सब लोग जो है ईमानियात से भी शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक आप में से कोई बंदा जो है फ्राइज से शुरू करना चाहता है तो फ्राइज से शुरू कर ले, जरा वैरायटी हो जाएगी। बाकी जो ईमानियात से शुरू करना चाहता है ईमानियात से शुरू कर ले। तो उस तरतीब से फिर जो है जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट आपको पता है डिवीजन हुई है कॉन्सेप्ट के अंदर। तो एक सेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आप कवर करना चाहें आप कर सकते हैं, 2 करना चाहते हैं 3 करना चाहते हैं 3 कर लें। तो आप कहेंगे इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा और फिर हम इंशाल्लाह Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम शार्प करें। जैसे ही क्लियर हो जाएगा कि आप इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं, फिर आप आगे जाएंगे और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इस वाले से फिर आप लोग सोच के जुनैद भाई को जो है अपना टॉपिक लिखवा दीजिएगा, जिसके ऊपर आपने फिर नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे का सेशन होगा उसमें बात करनी है, प्रेजेंट करना है। आप प्रेजेंटेशन जो है कोशिश तो ये करें कि जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है उनके जरिए से प्रेजेंट करें, ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। वरना अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इसको एनहेंस करना चाहिए, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन से देना मुश्किल है, किसी और तरीके से आप देना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड के जरिए से देना चाहते हैं, या और कोई आपके पास बेहतर तरीका है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। असल बात यह है कि उस टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है और उस टॉपिक से मुताल्लिक जो सवालात उनके जवाब हैं। तो ये फिर आप जुनैद भाई को लिखवा दीजिएगा कि आपने अगला टॉपिक, अगला जो सेशन उसमें किस टॉपिक पे आप बात करेंगे। ये 10 to 15 मिनट्स आपके पास है और फिर उसके बाद Q&A होगा। ठीक है जी जुनैद भाई। मुदस्सिर भाई, ये ईमानियात के जो लेक्चर्स हमारे थे उनमें से टॉपिक जो है वो खुद से चूज करेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं? बिल्कुल, आप उसे मतलब सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे ना, शुरू से आप शुरू कर देंगे। हकीकत ईमान हमारा सबसे पहले टॉपिक था, उसमें तकरीबन 8 कॉन्सेप्ट हैं। तो आप देख लेंगे कितने कॉन्सेप्ट आप डिलीवर करना चाहते हैं, 4 5 जितने भी आप डिलीवर करना चाहते हैं आप कर लें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह Q&A होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप आगे पार्टिसिपेंट्स अपनी मर्जी से चूज करके हमें बताएंगे या मतलब हम उन्हें असाइन करेंगे? 2 ट्रैक्स दिए हैं। एक तो ट्रैक है ईमानियात, ठीक है, ईमानियात जी जो पूरा है उस ट्रैक को पकड़ लें, या फिर दूसरा है फ्राइज का ट्रैक। मतलब वैरायटी करने के लिए हम कह रहे हैं ताकि दोनों जो साइड की चीजें जो कवर हो जाए हमारे पास। तो हम आमतौर पर यही करते हैं कि जो है कुछ लोग ईमानियात कर लें, फ्राइज कर लें। तो फ्राइज और मनहज वाला जो मॉड्यूल है या कोर्स है उसको एक बंदा शुरू कर सकता है ताकि उस सीक्वेंस को फिर पकड़ ले, वो फिर बाद में ईमानियात की तरफ आ जाएगा। जिसने फ्राइज पहले कर ली वो ईमानियात को फिर बाद में देख लेगा। अच्छा, जिसने ईमानियात को किया वो सारी बात सीक्वेंस वाइज ही चलेगा और आगे फिर फ्राइज की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये चॉइस मतलब पार्टिसिपेंट की अपनी तरफ से है या हमने उन्हें मतलब एक ट्रैक पे लेके आना है? पार्टिसिपेंट की तरफ से जो भी हो जैसे समझते। ठीक है,
ٹھیک ہو گیا. وہ خود سے ایمانیات یا فرائض دینی میں سے اپنا ٹاپک چوز کر کے پھر ایک ترتیب کے ساتھ پورے کرنے ہیں ایمانیات کے ٹاپک بھی اور فرائض دینی کے بھی. بالکل ایسا نہ ہو کہ کوئی ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا, تو بہتر یہ ہے کہ سیکوینس ہی ہو, سیکوینس زیادہ بہتر ہے. تو یا پھر کوئی بندہ اگر یہ کوئی کسی نے اگر اچھا اس پہ کام کیا ہو, یعنی اچھی تیاری رکھی ہوئی ہے, تو وہ جو سمجھتا ہے کہ یار کوئی جو ٹاپکس مشکل ہیں اس کے لیے, تو ہم ایسے لوگ ہم بلند کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کو ٹاپک مشکل لگتا ہے اس سے شروع کریں. تو ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. کوئی لوگ, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آسان ٹاپک سے شروع کریں, کچھ لوگ چاہتے ہیں مشکل ٹاپک کو پہلے جو ہے کر لیں. ورنہ عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیکوینس وائز چلیں. ایمانیات کو پکڑا, ایمانیات کے جو ماڈل کو پکڑا تو اس کو سیکوینس وائز لے کے چلیں, یا فرائض کو پکڑا تو فرائض کو سیکوینس وائز لے کے چلیں. یہ سارا معاملہ, اس لیے چوائس تو ہے مطلب ہر بندے کے پاس, لیکن کچھ اسٹرکچر وے میں ہو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, ایمانیات دو آپشن رکھ دیتے ہیں, ایمانیات اور فرائض دینی کا, اور اس میں سے سٹارٹ جس نے جہاں سے سٹارٹ لینا ہے, مطلب پہلے ٹاپک سے پھر وہ کمپلیٹ کرے گا, پھر وہ ایمانیات کی والا فرائض دینی کی طرف, اور فرائض دینی والا واپس ایمانیات کی طرف آئے گا. چل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. شکریہ. تو اس کو ذرا آپ نوٹ کروا دیجیے گا بلال بھائی اور شہزاد بھائی. زبیر بھائی بھی آئے تھے, پتہ نہیں ہے ابھی. چلو وہ آئیں گے تو ان کو بھی بتا دیں گے. باقی جو سیشن ہے اس کی ریکارڈنگ والی بات ہے, ہم شیئر بھی کریں گے. اب یہ جو ہے بھائی آپ کو دیکھنا ہوگا, ہم جو سیشن کی ریکارڈنگ ہے وہ وہاں پہ شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر, تاکہ جو لوگ جو ہیں آن لائن نہیں آ پائے تو پھر آف لائن اس کو دیکھیں. کئی ساتھی ہو سکتا ہے کہ آن لائن آ بھی نہ سکیں, تو ان کے لیے پھر آف لائن کا بندوبست کرنا پڑے گا. وہ جنہیں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پھر میک شیور کر لیں کہ جو سیشن کی ریکارڈنگ ہے وہ سن لیں. اور اس طریقے سے ان کے لیے بھی ٹاسک ہے نا, اگر اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم ان کو بھی ٹاسک دے رہے ہیں تو وہ بھی پھر ان ٹاسک کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پہ پھر پریزنٹیشن دیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر وہ اپنی پریزنٹیشن ریکارڈ کر کے بھیج دیں, یا ان کے لیے کوئی اور بندوبست ہم کریں گے جس طرح بھی. تو کوشش تو یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں. مدثر بھائی, یہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے بوٹ کیمپ 3 پر, اس میں تقریباً 24 ممبرز ہیں, اور ان میں سے جو ہے جن کو میں جانتا ہوں وہ مطلب اتنے ہی ہیں جتنے تقریباً جو ہے اس کورس میں شامل ابھی آج کے سیشن میں بیٹھے ہیں. باقی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہے کہ وہ آلریڈی ایمانیات اور فرائض دینی کا کورس اٹینڈ کر چکے ہیں, یا ان میں کچھ نئے لوگ بھی ہیں, اس کا کیسے تعین ہوگا؟ یہ سارا ہم نے تعین کیا ہوا ہے. یہ اصل میں جو جام بھائی ہیں بیسیکلی وہ مین کوآرڈینیٹر ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے دونوں کورسز کر لیں گے. اس گروپ کے اندر جتنے بھی شامل ہیں لوگ وہی ہیں جنہوں نے دونوں اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جی, تو اس لیے انڈیویجولس کو کانٹیکٹ کر کے پھر ان کو اس حوالے کیا سے ہوتا ہے کہ مین جو ہوتا ہے مطلب جو مین گروپ ہوتا ہے اس کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ اٹینڈ کر پاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر پاتے. تو اس لیے آپ کو ذرا فالو اپ کرنا ہوگا. سب کو آپ ایک بار سیپریٹ بات کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں نہیں وہ اٹینڈ کر پا رہے, یعنی جو بھی ریزن ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو اس طریقے سے ٹھیک ہے, شکریہ. جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور پھر ظاہر بات ہے ہم جتنے بھی ساتھی, کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں بوٹ کیمپ سے. تو اگر وہ آن لائن نہیں آ سکتے تو آف لائن کسی طریقے سے وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اس لیے میں نے ٹائم بھی سب سے پوچھا تھا, وقت بھی پوچھا تھا کہ سب لوگ جو ہیں بتا دیں. تو کچھ ساتھیوں نے سیٹرڈے کا کہا تھا, لیکن زیادہ تر جو ساتھی تھے انہوں نے جمعے کی بات کی, اس لیے ہم نے جمعہ رکھ دیا. تو بہرحال آج کل کا دور ایسا ہے, کیا کرے, وہ مصروفیات بھی لوگوں کی کافی. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو وہ سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. تو اس میں کچھ ساتھی تو وہ ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں مختلف کیپیسٹیز میں, لیکن بہرحال وہ سارے اس کے اندر وہ جمع کر دیے ہیں جام بھائی نے. تو انشاءاللہ آپ سب کو اگر فالو اپ کریں گے تو اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. مدثر بھائی, اس آج کے کورس کے حوالے سے حاصلات کے اوپر تھوڑا سا دوبارہ جو ہے کائنڈلی بریف کر دیجیے گا, اور جو ہے علامہ اقبال نے جو رحمہ اللہ نے جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا
اس امت کے حوالے سے اپنے دور میں اس کو شارٹ الفاظ میں اور اسٹیٹ الفاظ میں کہیں وہ بریف کر سکیں تو؟ حاصلات تو وہی بات ہے، میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ جو بوٹ کیمپ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہیں، میں اکثر یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں، فعال ایکٹیوسٹ. ایکٹیوسٹ تو ویسے فعال ہی ہوتا ہے، مطلب عام طور پہ جو کارکنان ہوتے ہیں جو کسی بھی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ ان کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ فعال ہیں. حالانکہ یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ اگر دینی تحریکات کو دیکھا جائے تو اس سے منسلک بھی کئی اراکین اور ممبران جو ہیں وہ غیر فعال ہے، تو فعال نہیں. بس معاملہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک فعال کردار ادا نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فعال ایکٹیوسٹ یعنی ایکٹیو ایکٹیوسٹ آپ کا نام ہے. تو انشاءاللہ یعنی اس بوٹ کیمپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس وجہ سے گائیڈ کیا جائے، آپ کی جو بیریئرز ہیں ان کو توڑا جائے، چاہے وہ مائنڈ کے بیریئرز ہیں، چاہے وہ زبان کے بیریئرز ہیں، تاکہ آپ افیکٹو دائی بن سکیں اس راہ میں اور ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کر سکیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو آپ کے علم کے اندر بھی نکھار ہم لے کے آنا ہے اور آپ کی جو مہارتیں ہیں، اسکلز ہیں، ان کے اندر بھی نکھار لے کے آنا. تو یہ سب بیسیکلی جو ہے مقاصد ہیں اس بوٹ کیمپ کے. حاصلات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حاصلات یہ ہیں کہ جب آپ یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کرنا شروع کریں، یعنی اس طرح کہ آپ ایک شاہسوار بن جائیں گے. یہی اس کے وہ حاصلات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو ایک بریف ہو گیا کہ ہم کیا اس میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حاصل کیا ہوگا. جو لوگ بھی اس سے گزرے ہیں الحمدللہ اس پروسیس سے گزرے ہیں، میں تھوڑا سا مطلب آپ کو اگزامپل بھی بتا سکتا ہوں. جو اس سے گزرے ہیں وہ بعد میں پھر مدرسین بھی بنے ہیں، وہ قرآن کے داعی بھی بنے ہیں اور رعایت رحمۃ اللہ کی اسٹرگل میں ایک افیکٹو وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے جو ساتھی ہیں وہ کافی یعنی مختلف کیپیسٹی میں ہمارے ساتھ بھی ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو یعنی افیکٹو ہمارا ٹیسٹڈ یہ سارا پروسیجر ہے. انشاءاللہ آپ جب اس سے گزریں گے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی افیکٹو ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اس کا جو سارا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا جو علامہ اقبال کا ہے معاملہ، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی کچھ اس کی تفصیلات واضح کرتا ہوں. امید ہے یہ سب کلیئر ہوگا آپ کو. اس پہ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ بے شک پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی صرف انٹرو ہے اس والے سے کہ جو آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. انشاءاللہ پھر تفصیلی ڈسکشن ہم سے ہوتی رہے گی. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ہم ٹاپک ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہم خود ہی کو ڈسکس کریں گے، سارے خود ہی اور پھر تعمیر خود ہی کے سلوک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم ساتھ ہر پروگرام میں رکھیں گے اور اس والے سے کچھ آپ کو ڈسکشن بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کو کچھ اسائنمنٹس بھی دی جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو اپنا وہ ٹریک ہے وہ ضرور پکڑنا ہے اور اس کے مطابق ٹاپکس آپ نے سیکھیں ان کو آگے ڈلیور کرتے رہیں. تو خیر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی پوری شاعری میں یہی بات واضح کی ہے. ان کا مشن بھی یہی تھا کہ انسان سے آشنا ہو جائے. وہ خود کہتے ہیں کہ حسن بھی ہو حجاب میں اور عشق بھی ہو حجاب میں، یا خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. یہ کیا بات ہے کہ دونوں طرف جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے حاضر ہے یا ہم ان سے صحیح طریقے سے آگاہ ہیں، نہ ہم اپنے آپ سے آگاہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے سامنے
نہیں آتی یا اس سے آشنائی نہیں حاصل ہو پاتی صحیح طریقے سے کم انسان سے تو آشنائی ہو سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی صوفیہ کا پھر ایک قول بھی ہے، وہ کہ اس کی ایک فلسافیکل تشریح بھی ہے جو علامہ اقبال نے کی کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے اور رب کو پہچان جاتا ہے. تو جس کو اقبال کہتے ہیں کہ نمود اس کی نمود تیری، نمود تیری نمود اس کی، خدا کو تو آشکار کر دے، خدا تجھے آشکار کر دے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی نمود اگر آپ کی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نمود ہے. اس طریقے سے جو اللہ کی نمود ہے وہ آپ کی نمود ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے ذریعے سے اس کی پہچان بھی ہوتی ہے. تو خیر یہ مطلب جو آپ نے یہ باتیں سن رکھی ہوں گی، ہم چاہیں گے کہ کوشش ہماری ہوگی کہ اس کو ذرا سادہ انداز میں اور ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس والے سے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. خیر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصور خودی کو اور اپنے سلوک تعمیر خودی کو تفسیر سے جو ہے اثار الرموز، مصنوعی اثار الرموز، یعنی دو فارسی کتابیں کلام ہیں، ایک اثار خودی اور دوسرا رموز بے خودی، اس میں تفسیر سے واقع کیا. اب انفارچونیٹلی کیونکہ ہم فارسی سے اتنے آشنا نہیں ہیں، اور اردو کا جو ان کا کلام ہے وہ بہت جامع ہے، وہ اور زندگی میں ان کی زندگی میں بعد میں آیا، شروع میں فارسی کلام نہیں آیا، تو انہوں نے تشریحات ساری فارسی کلام میں کر دی ہوئی ہیں، اور بڑے عام فہم انداز، بڑی سادہ انداز میں انہوں نے وہ تشریحات کی. بعد میں جب ان کا اردو کلام آیا ان کی زندگی کے آخری حصے میں، تو وہ بہت جامع ہوتا ہے، اور وہ اصل میں بعض اوقات تو ایک پوری پیچھے ایک غزل ہوگی، کوئی یہ نظم ہوگی یا پورا مضمون ہوگا، تو اس کو ایک شعر میں جمع کیا ہوگا. اب ظاہر بات ہے جب تک کہ وہ تفصیل پیش نہ ہو ہمارے سامنے تو پھر وہ شعر کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جیسے یہ ایک شعر ہے سمپل، آپ نے سنا ہوگا کہ خود ہی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب یہ ایک شعر ہے لیکن اس کے اندر کوئی 5-6 بڑے مضامین ہیں جو کور انہوں نے کر دیے. اب انہوں نے اشارے کر دیے نا، ایک جیسے کہ کوئی بھی مصنف ہوتا ہے زندگی کے آخری حصے میں جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ بہت جامع ہوتا ہے. وہ اس لیے وہ جامع ہوتا ہے کہ اس نے اس کی تشریحات پہلے کر دی ہوتی ہے. یہ معاملہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے وہ بات پہلے ایکسپلین کر دی ہوئی تھی، جو بھی تشریحات واضح کر دی تھی، بعد میں جا کے وہ ریفر کرنا تھا. لیکن ہم کیونکہ اردو کلام پڑھتے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی. خیر اس پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تو یہی ہے کہ جب یہ انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے سارے خودی 1915 میں لکھی اور رموز بے خودی بعد 1918 میں لکھی. تو خیر جب انہوں نے لکھی یہ کتابیں تو اس وقت اتنی کوئی ان کو پذیرائی نہیں ملی، کچھ ٹائم لگا اس کو، کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اس کو وہ پھیلنا شروع ہوئے نظریات، اور آہستہ سے لوگ اس سے انسپائر ہونا شروع ہوئے. یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ ان کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، پروفیسر رینالڈ نکلسن. تو وہ جو ہے جب ان کے پاس یہ نسخہ پہنچا غالباً اثار خودی کا، تو انہوں نے علامہ اقبال کو خط بھیجا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے اس کلام کی انگلش ٹرانسلیشن کروں. اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے قریبی ساتھی فقیر وحید الدین جو تھے وہ ان کے پاس موجود تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خط ملا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے عوام جن کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے نہ تو اس کی قدر و قیمت پہچانتے اور نہ اسے کوئی بڑا کام سمجھتے، وہ تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں پہچانتے. لیکن یورپ جس کے لیے میں نے یہ کتاب نہیں لکھی میرا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتا، یعنی مطلب یورپ جو ہے یا اہل مغرب جن کے لیے میں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے لوگ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور وہ اس کی نہ تو قدر و قیمت پہچانتے ہیں تو بڑا کام سمجھتے. اور یہ بات آج تک بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس کو اگر پڑھا بھی ہے تو وہ غیروں نہیں پڑھا ہے. یعنی انڈو پاکستان کے جو لوگ تھے جن کے لیے انہوں نے یہ کتابیں لکھی تھی وہ تو ابھی تک اس سے کوئی خاص استفادہ کرتے نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہمارا دی ریوائول انسٹیٹیوٹ کا ون آف دا مشنز میں سے ہے کہ ہم ان کے اس نظریات کو جو ہے عام کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ
علامہ اقبال جیسی شخصیت بہت ہی کم جو ہے کسی قوم کو نصیب ہوتی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کی وہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ خیر 1930 میں جب انگلش ٹرانسلیشن ہوئی ان کے دونوں کلاموں کی، تو ان کی شہرت بہت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کے بعد تو خیر پورے ویسٹ کے اندر ان کا ایک چرچا ہو گیا تھا، ہر جگہ پہ ان کی رسپیکٹ تھی۔ اس وقت کا بڑا جو لیڈر تھا ہمارے کا مسولینی، اس نے بھی بلایا تھا ان کو، اٹالین جو ڈکٹیٹر تھا مسولینی اس نے بھی انوائٹ کیا تھا علامہ اقبال کو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے اسکالرس تھے جنہوں نے پھر بڑا سراہا تھا۔ امریکہ میں مشہور ایک اسکالر تھے اس وقت ڈاکٹر ہربرٹ ایڈ، ان کا یہ جو ایک ان کے کچھ کمنٹس ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے، تو وہ آپ کو اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی یعنی سچویشن، مطلب اس وقت کیا تھی، علامہ اقبال کس حد تک جو ہے شہرت حاصل کر چکے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میرے ذہن میں اگر کسی زندہ شاعر کا خیال آ سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ بھی لازم طور پر نہ ہمارا ہم قوم ہے، نہ ہمارا ہم مذہب ہے، میری مراد اقبال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ شاعر کوئی ہے تو وہ ایک ہی، یعنی یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ویسٹ میں بیٹھا ہوا جن کے پاس اپنے بڑے شعراء اور بڑے ادیب ہیں، اور وہ تو گاس نہیں ڈالتے نا، مطلب یعنی ایک جو انگریز ہیں وہ تو انگلش ادب کے علاوہ یا یورپین ادب کے علاوہ کسی اور کو تو گاس نہیں ڈالتے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہربرٹ ایڈ اس زمانے میں کہ زندہ شاعر اگر کوئی ہے تو اس وقت اقبال ہے، جس کی نظر مثال خود یہ بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا جو ہے رینالڈ نکلسن کے قلم سے اصل زبان فارسی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر میسرز میکملن کے اہتمام سے شائع ہوئی ہے۔ اس زمانے میں جبکہ ہمارے شاعر تو بلیوں اور بٹیروں پر تک بندی سے اپنے یاروں کی ضیافت طبق کا سامان پیدا کر رہے ہیں، ہمارے شعراء تو لگے ہوئے ہیں بلیوں اور بٹیروں کے اوپر، اور کیس کے انداز پر پیش افتادہ مرابین جو ہے آزمائیوں میں مشغول تھے۔ این اسی وقت لاہور میں یہ نظم جس کی نسبت ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس نے ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کے خیالات میں ایک محشر برپا کر دی، یعنی وہ اس وقت تک جو ہے کافی اس کا چرچا ہو چکا تھا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ تو ایک زندہ شاعر ہے کلام، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک محشر برپا کر دیا، تو بڑا وہ ایک امیوزمنٹ کے ساتھ یہ بات کر۔ اس کے بعد پھر جیسا میں نے بتایا کہ رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ دونوں جو کلام ان کے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اثار خودی اور رموز بے خودی میں تھوڑا سا جو ہے تعلق یہ ہے یا ربط یہ ہے کہ اظہار خودی کے اندر ایک فرد کی خودی کی تعمیر کے حوالے سے سلوک بیان کیا گیا، اور رموز بے خودی میں اجتماعی خودی کی بات کی گئی ہے۔ ایک علامہ اقبال کے نزدیک ایک شخص کی بھی ایک خودی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک اجتماعیت کی بھی ایک خودی ہوتی ہے، ایک جماعت کی بھی ایک خودی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آگے بڑھ کر ایک قوم کی بھی ایک خودی ہوتی ہے۔ تو اس کو کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے، وہ سارا جو معاملہ ہے، وہ ساری بحث ہے وہ رموز بے خودی میں، اور سارے خودی میں جو ہے ایک فرد کی خودی کیا ہے اور اس کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کی گئی۔ یہ اس کا ایک تعلق ہے ان دونوں مصنوعیوں کا۔ اس لیے عام طور پر سے ایک ہی مصنوعی کہا جاتا ہے، مصنوعی اثار و رموز، یعنی عام طور پہ جو ادبی جو ڈومین ہے اس کے اندر اسے ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس حد تک یہ ٹاپکس جو ہیں اس کے آپس میں لنکڈ ہیں۔ تو خیر میں صرف خودی کا جو تعارف ہے واپس ہم رکھوں گا، باقی پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ تو خودی کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے کہ خودی کی طرف ہم جائیں، یہ ڈسکشن سیشن ہے نا، آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، تو آپ نے علامہ اقبال کا تصور خودی کی سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے؟ اگر پڑھا ہے یا آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ جی جی کوئی بتائے، دوبارہ سے آپ کا مسئلہ نہیں ہوئے کہ آپ انمیوٹ نہیں کر پا رہے؟
نہیں اب تو آپ اپنے خیال میں انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ. جی آپ میں سے کوئی اس والے سے جانتا ہے یا سنا ہوا ہے کچھ؟ علامہ اقبال کا تصور فکری کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی جی جہاں تک میرے علم کی حد تک کہ انسان کے اندر جو، جیسا کہ ہم نے دین کوس میں پڑھا تھا کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ، تو انسان کے کا جو اندر جو نفس امارہ ہے وہ جو ہے وہ غالب آ جائے نفس امارہ پر. اس کے اندر جو انسان کے اندر جو فطرت کی اللہ تعالیٰ نے جو روشنی ہے، جو نور ہے، یعنی کہ جو انسان کی جو روح ہے، جو روحانی تقاضے ہیں وہ اس کے جسم پر غالب آ جائیں، اور یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مطلوب ہے مرد مومن، وہ ایسا انسان بن جائے. چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ داد بھائی نے تو کچھ کوشش کی ہے، باقی ساتھی بھی تو بتائیں کہ وہ کیا اس بارے سے جانتے ہیں یا انہوں نے کیا سنا ہوا. نہیں داد بھائی، جنید بھائی. نہیں مدثر بھائی، اس کے بارے میں بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. ہم جب پاکستان میں جو کورس وغیرہ میں پڑھا تو وہ زیادہ تر یہ غالب کی شاعری اور جگر مراد آبادی اور انہی سب کی شاعریاں پڑھائی ہیں، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. چلو اچھا ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی، ویسے تو ہم بھی ساری زندگی خودی کے بارے میں پڑھتے رہے، کوشش بڑی کی سمجھنے کی. اقبال اسٹڈیز یا اقبالیات کا میں طالب علم بہت پہلے سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت آغاز میں جو ہے اقبال سے روشناس کروا دیا تھا. جب ہم 8ویں جماعت میں تھے، بڑے اچھے ٹیچر میں ملے، ان سے اقبال کچھ سیکھا. پھر ہم نے FSC میں بڑے اچھے ہمارے ٹیچر تھے، ان سے اقبال سیکھا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ سے کافی سیکھا. پھر اس کے بعد ہم اپنا بھی کچھ شوق تھا تو اس وجہ سے کافی پھر دیکھا، تو کافی ساری زندگی لگائی تو نہیں، مطلب یا جو بھی بہت ارلی ڈیز سے ہی اقبال سے ایک تعلق تھا. لیکن اقبال کا جو تصور ہے خود ہی وہ سمجھ نہیں آ سکا، کیونکہ ہم زیادہ پڑھتے تھے اردو کلام میں کچھ بات آتی نہیں. جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ اردو کلام میں تو جو ہے بیسیکلی ایک سمری ہے یا سمجھے کنکلوژن ہے جو بیان کیا. اصل تو تصویر فارسی کلام میں تھی. فارسی کلام جب پڑھنا شروع کیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ تو بڑا سادہ سا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اقبال جو ہے ایک حقائق سے اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک کچھ شیر تھے، انہوں نے بھیڑوں کے غلے پہ حملہ کر دیا اور بھوکے شیر تھے تو بھیڑوں کو چیرنا پڑنا شروع کر دیا. اب جب شیر صاحب مصروف تھے اس کام میں تو اس کے بعد جو ہے ایک جو بھیڑ تھی بڑی سارے، انہوں نے کہا شیر کو یا شیروں کو کہا کہ شیر صاحب مطلب ایک بات ہماری ذرا نوٹ فرما لیں یا ہماری ایک بات سن لیں. اگر جو ہے آپ ہماری بات نہیں سمجھ پائے تو ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں اپنا نوالا بنا سکتے ہیں. تو شیر کو بڑا تعجب ہوا، اس نے بات سننی شروع کی. تو بھیڑ نے پھر اس کو یہ کہا شیر سے کہ یہ لازمی ہے کہ آپ چیر پھاڑی کریں، لازمی ہے کہ اس طریقے سے آپ دوسرے جو جانور ہیں ان کے اوپر ظلم کریں، مگر اگر آپ ذرا سوچیں اور ہماری لائف کو دیکھیں
جی آواز آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ چیٹ باکس میں کرنا کنفرم کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ ہے. بلوٹوتھ کیسے اسپیکر کا مسئلہ میں اس کو ڈسکنیکٹ کر. اب میرے خیال میں ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ بھیڑ تھی اس نے شیروں کو بتایا کہ دیکھیں لازمی ہے کہ آپ اس طریقے سے شاید کوئی ڈسکنیکشن آ گیا تھا. چلیں میرے خیال میں اب آواز آنی چاہیے اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو یہ بات کر رہا تھا کہ جو بھیڑ ہے اس نے ان کو جب یہ بات کی شیر سے تو شیر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل سے ویسے بھی تنگ آیا ہوتا ہے. البتہ شیر بننا اس میں بڑا چارم ہے لیکن شیر بننا آسان نہیں ہوتا. شیر کے لیے شیر بننے کے لیے ذریعہ پتہ ہے آپ نے فریش اپنا شکار پکڑنا ہے تبھی آپ کھائیں گے. اگر آپ کو فریش شکار نہ ملا تو کئی دن جو ہے بغیر کھائے پیے جو ہے گزارا کرنا پڑتا ہے. پھر اگر ایک شکار پکڑا بھی جائے تو پھر اس کے بعد شیروں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے, ان کی ٹیریٹریز بھی ہوتی ہیں. تو شیر بننا آسان نہیں, ٹھیک ہے بیسیکلی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیر جو تھا وہ اپنے لائف سٹائل سے ویسے بھی تنگ ہے. ایک اس پہ جو ہے بھیڑ کا جادو چل گیا, اس کو بھیڑ کی نصیحت پسند آ گئی, اس کے دل میں کہیں بیٹھ گئی یہ بات کہ یار یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کیوں چیر پھاڑ کرتے رہے ہیں, کیوں جو ہے ہم اس طریقے سے ظلم کریں. مطلب یہ بھیڑیں بھی ہیں آرام سے گھاس پھوس کھاتی ہیں, نہ کسی کو تنگ کرتی ہیں, ان کی لائف بڑی مزے کی ہے, ریلیکسڈ ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے بھیڑ کا جادو چل گیا اور اس نے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اب کچھ ایسا گزرنے کے بعد کیا ہوا, اقبال کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ٹرانزیشن واقع ہو گئی. تو مطلب وہ جو تھا اس کے گھاس کھانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں وہ ہیبت جو تھی وہ ختم ہو گئی, دھارنا بھی وہ بھول گیا, دانتوں میں جو تیزی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد اب وہ دیکھنے میں تو شیر تھا لیکن حقیقت میں کیا بن گیا جی, حقیقت میں وہ کیا بن گیا تھا. کون بتائے گا, مجھے ذرا کنفرم تو کر دیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں سب. جی جی بلال بھائی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بلال بھائی. جی مدثر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھار بریک ہو جاتی ہے. اچھا آواز ٹھیک ہے. یہ اب ٹھیک آ رہی بات. جی اب بہتر ہے. تو میں پوچھا تھا آپ سے کہ وہ جو آپ نے پورا حقائق سن لی تھی میرے سے کہ جو بھیڑ تھی اس نے کس طریقے سے شیر کو کنونس کیا, شیر نے بھیڑوں کے ساتھ رہنا شروع کیا اور پھر کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ کیا بن گیا شیر. یہ وہ ظاہراً تو شیر تھا لیکن حقیقت اعتبار سے وہ بھیڑ بن چکا تھا. بھیڑ بن چکا تھا, ٹھیک ہے.
تو یہاں سے علامہ اقبال نے اپنے پورے تصور خودی کو بیان کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر کی جو اصل خودی تھی وہ بیسیکلی اس کا وہ شعر پن تھا. یعنی شعر کا جو شعر پن ہے وہ کیا ہے؟ چیرنا پھاڑنا دھاڑنا، مطلب یہی تو چیز ہے جو اس کو شعر بناتی ہے. یعنی ہر شے جو کائنات میں، اگر اس کو ہم براڈر سینس میں دیکھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس سے پھر بڑے نتائج نکالے کہ ہر شے جو کائنات میں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کسی خاص فطرت پہ بنایا، اس کی ایک اصل پہ اس کو بنایا ہے. اور وہ جو اصل ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ بیہیویئر کریکٹرسٹکس ہیں. تو ہر شے جو ہے اس طرح سے یونیک ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ شے اپنی اس اصل سے اقبال کہتے ہیں آشنا رہتی ہے، اور اس آشنائی کی وجہ سے، اس اویئرنیس کی وجہ سے وہ اس کی نمود کرتی رہتی ہے، یعنی ایکسپریس کرتی رہتی ہے. جیسے کہ اس کیس میں آپ دیکھ لیں کہ جب تک کہ شعر اپنے اس شعر پن سے آشنا تھا اور اس شعر پن کا اظہار کر رہا تھا تو وہ شعر تھا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے اس شعر پن سے ناآشنا ہوا اور اس کا ایکسپریشن یا اس کی نمود اس نے بند کر دی، تو اب وہ دیکھنے میں بے شک شعر نظر آئے، حقیقت میں وہ شعر نہیں رہا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ کائنات کی ہر شے کا ہے. سمجھا کی بات آپ کو؟ تو اقبال بے شمار اقبال نے مثالیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوہ چوں از خود رود صحرا شود، شکوہ سنجے جوش دریا شود. یہ پہاڑ جب اپنی خودی سے ناشنا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بکھر کر صحرا بن جاتا ہے. جیسے پتھروں میں ایروجن ہو جاتی ہے، جب اس کے اوپر پانی پڑتا رہتا ہے تو پتھر پگھل جاتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اصل میں پتھر پگھلا اس لیے ہے کہ وہ اپنی اصل سے ناشنا ہو گیا. شکوہ بے شک وہ کر سکتا ہے کہ جی پانی کے پڑنے سے جو ہے میں پگھلا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ شکوہ ہی ہوگا. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی اصل سے ناشنا ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موجتا موجست درا ہوش بہر می گنت خود را سوار دوش بہر. یعنی موج جب تک بحر میں ہے، سمندر میں ہے، تو موج کی صورت ہے. جیسے ہی آپ سمندر سے اس کو نکال دیں تو وہ تو پانی کا تھوڑا سا، آپ ٹب میں رکھ سکتے ہیں اس پانی کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو موج کی اپنی ایک خودی ہے، ایک اپنی فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کی ہے، اور ایک خاص سیٹ آف کیریکٹرسٹکس ہیں، ایک خاص بیہیویئر ہے جس کے اوپر اسے جو ہے رہنا ہے، تبھی وہ موج کنسیڈر ہوگی، ورنہ وہ موج کنسیڈر نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے کائنات کی ہر شے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، چاہے وہ آپ فزیکل سبسٹینسز لے لیں، چاہے آپ میٹر لے لیں، ٹھیک ہے، ہر میٹر کی ہوتا ہے کہ اپنی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. آئرن کی اپنی ہے، کاپر کی اپنی ہے، اس کا اسٹرکچر اپنا ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پھر آپ اس سے آگے بڑھ کے پلانٹس کی دنیا میں چلے جائیں، پودوں کی دنیا میں چلے جائیں، تو ہر پودا جو ہے وہ خاص طریقے سے بہیو کرتا ہے. تو آپ کسی بھی شے کی اصل کو آپ پہچان سکتے ہیں، آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ ٹھوس چیزوں میں چلے جائیں تو آپ اس کو جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ وغیرہ کر کے دیکھ لیں گے اس کی ہارڈنیس کتنی ہے، اس کی جو ہے اس کی اسٹفنس کتنی ہے، اس کی مطلب سرفیس کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ ساری اس کا مالیکولر اسٹرکچر کیا ہے، یعنی اس کی ساری کریکٹرسٹکس آپ میجر کر سکتے ہیں. ایک پرفیکٹ آئرن کیسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. اس طریقے سے کسی جانور کو بھی آپ نے اسیس کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کیسے بہیو کرتا ہے. ایک پرفیکٹ شیر کیسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ایک پرفیکٹ سانپ کیسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. یعنی کسی بھی مخلوق کی اگر اصل آپ نے پہچاننا ہے اس کو، تو اس کی پہچان کے لیے آپ اس کو آبزرو کریں گے، اور تھوڑی سی آبزرویشن کے بعد آپ اس کی اصل کو پہچان جائیں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی مسٹری جو ہے اس کائنات کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے جس کی اصل کیا ہے. انسان کی اصل کیا ہے، اس پر سوچ سوچ کے جو تاریخ انسانی میں جو حکماں ہیں، بڑے بڑے حکیم اور فلسفی جو ہے وہ زور لگاتے رہے، لیکن یہ کسی کو جو ہے اس کا صحیح معنی میں جو ہے شعور نہیں ہو سکا. اقبال یہ فرماتے ہیں دنیا میں جو مختلف لوگ رہے اور مختلف نظریات ہیں اس حوالے سے، ان کو اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان نے جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور جن جن لوگوں نے بھی وہ عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، لوگوں نے ان کو بیس بنا کر اپنا ایک تصور انسان جو ہے وہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے اٹیلا، چنگیز اور اس جیسے بڑے بڑے جو
بڑے بڑے فاتحین تھے، یا نیپولین ہو جائے یا بعد میں آپ ہٹلر کہہ لیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے جنہوں نے ان کو آئیڈیلائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی اصل انسان تو ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا میں طاقت ہے اتھارٹی۔ کچھ لوگوں نے جو ہے پھر دیکھا کہ ارسطو، افلاطون، آئنسٹائن، ان جیسے لوگوں کو دیکھا، تو ان کے نزدیک ظاہری بات ہے پھر ماڈل کیا ہوگا؟ اصل انسان تو وہ ہوتا ہے جو ذہین ہوتا ہے، تو کسی کا ماڈل ذہانت کے اوپر بیس کرتا ہے، کسی کا ماڈل جو ہے وہ طاقت کے اوپر بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے کا جو تصور تھا وہ سپرمین، فوق البشر، وہ بیسیکلی طاقت پر بیس کرتا تھا۔ شوپن ہائر جو ہے بڑا مشہور فلسفی ہے، اس کا جو ماڈل تھا وہ جینیس پر بیس کرتا تھا۔ اچھا، کارل لائل ایک بڑا مشہور اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر قوم کے کچھ ہیروز ہوتے ہیں، وہ اصل میں انسان کی اصل، تو ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اس نے یہ ماڈل دے دیا، اس طرح گوئٹے کا اپنا ایک ماڈل اس نے پیش کیا تھا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کی۔ تو یہ تو ویسٹرن جو ہم دنیا کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ مختلف ماڈلز نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مٹیریل ماڈلز ہیں، یعنی مٹیریل جو سمجھ لیں کہ گریٹنس ہے، مادی جو عظمت ہے، اس کو ماپنے کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں؟ طاقت، پیسہ ہے، شہرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روی لحاظ سے پتہ جتنا طاقتور ہے، جتنا دولت مند ہے، جتنا ذہین ہے، تو اس حساب سے پھر اس کی عظمت جو ہے اس کو ماپا جائے گا۔ ایسٹرن اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو وہاں پر کیونکہ ماڈل ہی ڈفرینٹ ہے، وہاں تو کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل ہے وہ روحانی ہے، ویسٹ تو کہتا ہے کہ ہماری اصل مادی ہے، تو مادی اعتبار سے عظمت کے معیارات طے ہوئے۔ ایسٹ میں چلے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل جو ہے وہ تو روحانی ہے، تو ظاہری بات ہے اگر اصل روحانی ہے تو دنیا سے ہمارا کیا لینا دینا۔ تو عظمت وہاں پہ کیسے پرکھی جاتی ہے کہ جو دنیا سے زیادہ کٹا ہوا ہے اتنا زیادہ وسیع ہے۔ جس سے گوتم بدھ جو ہے وسیع آدمی ہے، اس طریقے سے دیگر جو بھی جو بدھ مت کے بھکشو ہیں یا اور ہندو مت، جین مت میں جو پنڈت وغیرہ ہیں جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وسیع لوگ ہیں، ٹھیک۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک تصور اس طرح کا پایا جاتا ہے، ہمارے صوفیہ کا جو تصور ہے، ان کے ہاں بھی انسان کامل کا تصور ہے۔ اصل میں اس کے جو اوریجنز ہیں وہ بیسیکلی ہندو میتھولوجی سے بھی آتے ہیں۔ اگر ہندو مت میں بھی آپ دیکھیں یا جو انڈو چائنیز مذاہب میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی زیادہ یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، نام اس کا ڈفرینٹ ہوگا، اصل میں ایکچولی جو کریکٹر ہے وہ سیم ہے۔ تو آپ اس دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب دنیا سے کٹا، جتنا دنیا سے کٹ جائے گا اتنا عظیم آدمی۔ تو یہ مختلف ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی مکمل ماڈل نہیں۔ تو یہ کلف ہینگر ہے، اس پہ ہم چھوڑتے ہیں، نیکسٹ ٹائم پھر اس کو ہم سالو کریں گے، اس پہ آپ سوچیں پھر انسان کی پھر اصل کیا ہے، یعنی ان ادر ورڈز وہ پرفیکٹ انسان کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے ہم جانیں گے۔ تو یہ اگر ہمیں بات تو پھر ہم دیکھیں گے نا اصل انسان سے کتنے دور ہیں، اور اس اصل انسان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ صحیح ہے جی۔ مدثر بھائی، حقیقت انسان اور انسان کی خودی یہ ایک ہی ٹاپک ہے؟ ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، میں نے بتایا نا کہ خودی ہر شے کی وہ حقیقت ہے، وہ اصل ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا، یہ ہے خودی۔ کائنات کی بھی خودی ہے، جانوروں کی خودی ہے، میٹر کی بھی ایک خودی ہے، جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں نا۔ تو ہر شے کی ایک اصل ہے، ٹھیک ہے، ایک اصل ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی فطرت ہے، تو وہی اس کی خودی ہے۔ جب تک کہ وہ شے، اب میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں نا، جب تک کہ وہ شے اپنی اس اصل سے آشنا رہتی ہے، اور آشنائی کی وجہ سے اگلا سٹیپ کیا ہے، جب آپ اویئر ہیں، کوئی بھی ہستی اپنی اصل سے آگاہ ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، جی اس کی نمود کر رہی ہوتی ہے نا، نمود سے مراد ایک ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے۔ شیر اپنا شیرپن جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے نا، اب جو ہے وہ اپنے سامپن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بیل اپنے بیل پن کو جو ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، تبھی بیل ہے نا۔ یہی تو اقبال کہہ رہے ہیں
کہ کیا چیز کیسے دکھائی دیتی ہے ڈزنٹ میٹر، اصل اس کا بیہیویئر میٹر کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تو میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود۔ تم کہتے ہیں خدا موجود نہیں، میں کہتا ہوں تم موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے میری نمود تیرا۔ تو کہتا ہے خدا موجود نہیں، تیری کیا حیثیت؟ تو خود موجود نہیں ہے، کیونکہ وجود تو ہوتا ہی ہے کہ جوہر خودی جو کسی شے میں ہے اس کی وہ نمود کر رہا ہو۔ تو نہ اپنے جوہر خودی سے آشنا ہے، نہ تو اس کی نمود کر رہا ہے۔ تو خود ہی موجود نہیں، تیرے پاس تو حق ہی نہیں ہے تو یہ کہہ سکے کہ اللہ موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل بات ہے۔ تو ہر شے کی ایک اصل ہے، ایک حقیقت ہے، اور جب تک کہ وہ شے اس سے آشنا رہتی ہے، اس سے اویئر رہتی ہے اور اس اصل کی نمود کرتی رہتی ہے، اس کو ایکسپریس کرتی رہتی ہے، وہ موجود رہتی ہے۔ اقبال کے نام یہ اقبال کا فلسفہ وجود بھی ہے۔ اور جیسا ہی وہ اس سے نا آشنا ہوتی ہے اور اس نا آشنائی کی وجہ سے اس کی نمود ختم ہو جاتی ہے، جیسے شیر کا ہوا معاملہ، تو وہ شیر دیکھنے میں بے شک شیر ہو، حقیقت میں وہ شیر نہیں تھا، بلکہ وہ جس کی خودی اس نے اپنا لی تھی وہ بن گیا تھا۔ یعنی شیر جو تھا وہ اپنی خودی کو بھول گیا اور بھیڑ کی خودی اس نے اپنا لی۔ اب وہ اصل میں ان ریالٹی بھیڑ ہے، وہ شیر نہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ انسان اگر اپنی خودی سے ناشنا ہوگا تو کسی اور ہستی کی وہ خودی اپنا لے گا۔ عام طور پر وہ جانوروں کی اپنا لیتا ہے، بیسیکلی وہ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ چوپائے تو اپنی اصل پر ہے نا، چوپائے تو اگر ایک ڈنگر ہے وہ کھا رہا ہے، اگر گھاس پھوس کھا رہا ہے اور صبح سے نکلتا ہے اور شام تک اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے یا کیا ان کو کھلانا پلانا ہے، اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، تو یہ تو پھر اس کی خودی یہی ہے نا، وہ تو اپنی خودی سے آشنا ہے۔ جبکہ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان بھی اگر یہی زندگی گزار رہا ہے، جیسے ایک چڑیا ہے صبح نکلتی ہے، وہ بھی گھونسلے سے، گھر تو وہ بھی بنا لیتی ہے، گھونسلے سے نکلتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ جناب شام تک جو ہے کچھ کھانا پینا لے کے آنا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو مطلب وہ لے کے آ جاتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی اس کے بعد یہ سب گھرانا جو ہے سو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی خودی ہے۔ اب انسان بھی اگر اسی سطح پر زندگی گزار رہا ہے تو ساری بات ہے وہ تو جانور کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کو تو اپنی اصل پہچان نہیں ہے کہ اس کی اصل ہے کیا، اور پھر جب اس کی اصل اس کو پتہ چل جائے گی تو پھر اس سے اویئرنیس حاصل کرنی ہے اور پھر اس اصل کی نمود بھی کرنی، ٹھیک ہے، تب اسے انسان مانا جائے گا، ورنہ وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ اب کلیئر ہو گیا پورا تصور؟ اور پھر پیچیدگی بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوگی کہ انسان اب بڑی شے ہے، انسان بڑی کمپلیکس چیز ہے۔ یہ کیسے ہم کہیں کہ یار یہ ایک انسان کا ماڈل یہ ہے، کیونکہ انسان کی تو جو بھی شخصیت ہے اس کی تو بہت سی چیزیں ہیں، اس کی ڈائمینشن ہی بہت ساری ہیں۔ تو یہ ایک معمہ ہے جو کہ حل نہیں ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس معاملے کو حل کیا ہے، اور اگین انہوں نے اپنی عقل سے اس کو حل نہیں کیا بلکہ قرآن کی آیات کے ذریعے سے اس کو حل کیا۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس پر بات کریں گے، تو ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ سیکشن ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور جو آپ ہیں اسائنمنٹس ہیں وہ جنہیں دیکھ کر نوٹ کروا دینی ہے تاکہ آپ ان کو ڈیلیور کر سکیں۔ کوئی کوشچن اگر ہے تو پوچھ لیں یہاں تک جو ابھی تک ہم نے ڈیلیور کیا ہے، نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کا سیشن۔ جی شراب بھائی۔ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے اس کے مطابق ہم نے دنیاوی جو تھیوریز ہیں وہ تو دیکھ لی آج کے سیشن میں، لیکن ابھی تک جو مسلم جو ہمارا جو فلسفہ خودی ہونا چاہیے دینی حساب سے وہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی اس اینگل پہ میں نے آپ کو تھوڑا پوچھا کہ ہمارے ہاں ایک تصور تو عام ہے نا کہ ہمارے ہاں بھی اصل میں انسان کامل کا وہ تصور ہے جو کہ انڈو چائنیز مذاہب میں جو کہ غلط ہے، کہ
اصل ہماری جو ہے وہ تو روحانی ہے. تو اصل روحانی ہے تو دنیا سے کیا لینا دینا, تو دنیا سے کٹ جاؤ. جو دنیا سے جتنا کٹا ہوا ہے وہ اتنا ہی عظیم آدمی ہے. ہمارا جو اجتماعی شعور ہے وہ تو اسی کو عظیم آدمی سمجھتا ہے ابھی بھی, لیکن یہ بات غلط ہے. لیکن صحیح کیا تصور ہے وہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں واضح کریں. ٹھیک ہے, اس تک پہنچیں اور کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اسے کنکلوڈ کر دیتے ہیں. ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی ہو گیا ہے. کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ 11:30 سے آگے اوپر نہ جائیں, کہ آپ لوگوں نے ذریعہ پتہ پھر اگلے دن جانا بھی ہوتا ہے, اور شاید سیٹرڈے کافی لوگوں کا جو ورکنگ ڈے بھی ہوتا ہے. تو ویسے تو کوشش کریں 11 بجے تک اگر ہو سکے, ورنہ 11:30 تک تو ہم اسے کنکلوڈ کر ہی دیا کریں گے. جیسا 2 گھنٹے کا سیشن ہوگا جو کہ ایک ریزنیبل ٹائم ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے اس کا ٹائم ہو گیا ہے. کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اسے کلوز کرتے ہیں. آپ سب لوگ جو ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے, جنید بھائی کو لکھوا دیجیے گا اپنا جو ٹاپک ہے, اور اس پھر آپ پہلے ہم پریزنٹیشن کر لیا کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے لے کے جائیں گے. اس کا پہلا سیشن آج ہمارا ہوا ہے. ہم نے ایک انٹروڈکشن دیا ہے کلام اقبال رحمۃ اللہ کے کلام میں, کہاں تفصیل سے جو ہے انہوں نے اس تصور کو واضح کیا, اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے, اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے. اور پھر ہم نے اقبال کے ذریعے سے ہی, جیسے اقبال نے اپنے تصور خودی کو ایکسپلین کیا ہے, آپ کے سامنے اس کا تصور رکھا ہے, اور ابھی تک ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جو ہے اس کی ایک خودی ضرور ہے, اور وہ اپنی اس خودی سے آشنا بھی ہے. ایک جو انسان ہے اس کی بھی ایک خودی ہے, لیکن وہ صحیح معنی میں اس سے آشنا نہیں. تو اس کو ہم اسی طرح سمجھیں گے. لوگوں نے کوشش کی ویسٹرن تھاٹ کے اندر, جو لوگوں نے کوشش کی ہے میں نے آپ کے سامنے اس کی سمری رکھ دی ہے. ایسٹرن نیشنز کے اندر بھی جو اسکالرس تھے, تھنکرس تھے, انہوں نے اس پہ سوچنے کی کوشش کی, اس کا بھی میں نے آپ کو گلوبل رکھ دیا ہے آپ کے سامنے. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اقبال کا تصور پیش کریں گے, اقبال نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا, اور پھر اس پہ آگے انشاءاللہ بلڈ کریں گے جو ان کا تصور خودی ہے اور تصور تعمیر خودی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, پھر اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا یہ سیشن کے لیے ٹائم نکالنا, اور جو بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.